همیشه از خطبه منا صدای فرض حل عطا. یہ عزاداریاں بھی اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو روح کے طور پر بدل بدل کر غیر حسینی لوگوں کو حسینی میں بدلا جائے. یہ کام مسلسل جاری رہے، یہ سفر جاری روح کے طور پر اس کے ذریعے سے غیر الہی لوگوں کو الہی انسانوں میں بدلا جائے، غیر انسانی صفات رکھنے والوں کو انسانی صفات رکھنے والوں میں تبدیل کیا جائے، ظلمات کے درمیان میں رہنے والوں کو نور تک لایا جائے. یہ سلسلہ مسلسل اس طرح جاری. بس یہ ایک مطلب ہوا کہ کامل. اب میں یہاں پر صرف وہی ایک دعویٰ کرتا ہوں. دعویٰ یعنی اب ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں وہ دلیل ڈھونڈیں کہ کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں اتنا کامل انسانی ضرورتوں کا سامان فراہم ہو تو لا کر وہ پیش کریں جتنا اسلام میں ہے. اور جو لوگ اسلام کو اس طرح کامل نہیں دیکھتے وہ آ کر ڈھونڈیں اسلام کو. یعنی اسلام میں اخلاقیات، اسلام میں انسانی زندگی، انفرادی انڈیویجول زندگی کے مسائل، سوشل زندگی کے مسائل، اقتصادی مسائل کہ جس کو عام طور سے دین سے دور رکھا جاتا ہے لیکن بہت لمبی بحث ہیں اسلام میں، سیاسی مسائل اسلام میں. وہ لوگ جو اسلام کو سیاست سے جدا رکھتے ہیں یہ وہ بیچارے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ابھی اسلام پیش نہیں گئے ہو. ان کی بھی زیادہ غلطی نہیں ہے، وہ ان کو کہتے ہیں بیچارے لوگ ہیں چونکہ ان کے سامنے اسلام کی کامل شکل پیش نہیں کی گئی ہے. ان کے سامنے رسول اللہ کا اسلام نہیں پیش کیا گیا ہے، راہبوں کا اسلام پیش کیا گیا ہے، صوفیوں کا اسلام پیش کیا گیا ہے. رسول اللہ کا اگر اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ بالکل کامل، جہاں پہ ہر مسئلہ ہے، تمام انسانی جتنے بھی انسانی زندگی کے مسائل ہیں سب کا راہ حل. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کامل ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دو بات، یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایک طرف انسان کے اسلام کامل ہے، ایک طرف کہے کہ الیوم اکملتم دین کامل ہو گیا، پھر دوسری طرف کہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست انسان کی زندگی کے لیے ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے جو کچھ ہے وہ اسلام نے پیش کیا ہے. اگر اسلام نے انسان کی زندگی کے لیے سب کچھ پیش کیا ہے تو سیاست کو جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جدائی کہاں سے آئی؟ یعنی یہ ایک دوسرے کے سامنے متضاد، بالکل اپوزٹ باتیں ہیں. اب اس کی کیا وجہ بنی ہے وہ بحثیں ہوئی ہیں کہ کیوں یہ باتیں آئیں، کیوں یہ تصورات آئے، اور سیاست سے مراد کیا ہے. سیاست سے مراد یہ گندی اور باطل اور گھناؤنی سیاست نہیں ہے جو دنیا پرست لوگ کرتے ہیں، بلکہ سیاست سے مراد وہی ہے جس کو زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا. پہلے ہی صفحے پہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ساسۃ العباد ہیں. اہل بیت ساسۃ العباد ہیں، یعنی بندوں کی. البتہ کئی کلمات موجود ہیں لیکن یہ کلمہ جو آپ کے سامنے نہج البلاغہ میں بھی موجود، یہ کلمہ سیاست کرنے والے بندوں کی، یعنی بندوں کی اس طرح سے تدبیر کرنے والے کہ ان کو ہر طرح کے نقائص سے نکال کر کمالات تک لے جائیں. سیاست کا کام یہ ہے. سیاست کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے کے جانا. سیاست کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو تاریکیوں سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کے جانا. خود جن کی الہی سیاست ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. لہذا کسی بھی دین میں اب لا کر دیکھیں، پیش کریں. ابھی ہم نے پچھلے سال کہیں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ دین کے نام نعرہ دین کی، ہمارے فلاں دین کی حکومت، یہ دین لانا ہے، ایسے کرنا ہے. اگر آ بھی گئی تو دین میں ہے کیا چیز دین کے نام پہ پیش کریں گے؟ دین کے نام پہ قتل و غارت گری، دین کے نام پر حیوانوں کے بدلے میں انسانوں کا قتل. یہ کہاں؟ اپنے دین کا کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اگر اپنے دین کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ کہاں ہے اس دین میں انسان کی زندگی کے تمام مسائل کس طرح حل کیے، کتنا ہے، انسان کے اجتماعی مسائل کتنے ہیں، انسان کے سیاسی مسائل کتنے ہیں، انسان کے اقتصادی مسائل کتنے ہیں. لیکن ہم آ کر یہ بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے
وہ کامل تر مذہب ہے، اور ایسے زمانے میں آیا کہ وہ کامل تر مذہب کے لیے لوگ آمادہ ہو چکے تھے کہ جہاں پر ایسا دین پیش کیا جائے کہ جہاں پر انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہو۔ از خطبه منا صدای فرض هل عطا، غم هر مظلوم و مبتلا به گوش ماست، به گوش ما که اندوه پا برهنه ها، نگاه تلخ گرسنه ها، غم هر درمانده هر کجا خروش ماست. از این غم گفت به عالم گفت که اشقیا گلو دریدن، از این غم گفت به عالم